الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کے خلاف غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر یہود بنو نذیر کے ہاتھوں قریش مکہ، بنو غطفان اور عرب کے دیگر قبائل پر مشتمل ایک بڑی لشکر کی تیاری، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری، اور آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ جب یہود بنو نذیر نے دیکھا کہ ان مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قریش مکہ بھی مسلمانوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے خلاف تنہا جنگ لڑنے سے عاجز آ گئے، اور اب وہ بھی مسلمانوں سے مرعوب ہے۔ بنو غطفان نے اہل نجد یا غزوہ نجد کے موقع پر دیکھا کہ وہ بھی کمزور ہیں۔ دیگر قبائل میں بھی شام کی سرحد تک مسلمانوں کے خلاف تنہا لڑنے کی سکت نہ رہی۔ بذات خود یہود کی عیاری، مکاری، وعدہ خلافی، فریب کاری، دھوکہ دہی بھی کام نہ آئی، اور جب یہود بنو نذیر نے یا بنو قینقاع نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ بھی نشان عبرت بن گئے اور مدینے سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اب مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی لشکر کی تیاری اور ان کی وجود کے خاتمے کے لیے یہود بنو نذیر نے خیبر میں بیٹھ کے جو ان کا گڑھ تھا، ان کے 20 سردار اور رہنما اکٹھے ہو گئے، آپس میں طے کر دیا کہ ان قبائل کے پاس جا کر ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں گے، اور ان کے دستراس یا مسلمانوں کے دشمن جو مدینے کے اندر موجود ہیں منافقین کی صورت میں، ان سے بھی تعاون لے لیں۔ لہٰذا اس غرض کے لیے یہود بنو نذیر کا یہ 20 رکنی وفد سب سے پہلے قریش مکہ کے پاس چلا گیا، اور قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے دعوت دی اور اپنی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور دیگر قبائل عرب کو ساتھ ملانے کی وعدے کیے گئے۔ قریش مکہ کے سرداروں نے جب یہود بنو نذیر کی اس آفر کو دیکھا تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، کیونکہ قریش جو عرب پر سرداری کا دعویٰ کر رہے تھے، چند روز قبل غزوہ بدر دوم کے موقع پر وہ ناکام ہو گئے تھے، اور وہ راستے سے واپس پھر گئے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کی ان میں تاب نہیں رہی تھی، لہٰذا اپنی ساکھ کی بحالی اور مسلمانوں کے وجود کی خاتمے کے لیے اور غزوہ احد کے موقع پر کی گئی وعدے کو ایفا کرنے کے لیے انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور مسلمانوں پر حملے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد یہود بنو نذیر کا یہ وفد بنو غطفان کو قائل کرنے کے لیے ان کے پاس چلے گئے، اور بنو غطفان سے یہ وعدہ کی کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو مدینے کے باغات، مدینے کے پھل اور مدینے کے کھجور میں سے ان کو ایک بڑا حصہ دیا جائے گا۔ بنو غطفان نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھا، کیونکہ غزوہ نجد کے موقع پر ان کے قبائل کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور ان کے وجود کو بھی مسلمان یا مدینے کی اسلامی ریاست سے خطرہ تھا، لہٰذا مسلمانوں کے وجود کے خاتمے کے لیے انہوں نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا،
اور دوسری جانب ان کو مدینے سے ملنے والی ان پھلوں کی یا کھجوروں کی لالچ بھی تھی، لہٰذا وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کے بعد ان دو بڑی گروہوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہونے کے بعد یہود بنو نذیر مزید دلیر ہو گئے، اور عرب میں گھوم گھوم کر انہوں نے دیگر قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف جمع کرنے میں یا ان کے خلاف لڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے ساتھ ملا دیا۔ اسی طرح ان سب کو ملا کر یہود بنو نذیر نے 10,000 کا ایک لشکر جرار، ایک بحر بے قرار تیار کی اور مدینے پر حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب مدینے کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے خبر نہیں تھا، بلکہ عرب کی حالات سے باخبر رہتا تھا، قبائل کی حالات سے باخبر رہتا تھا، حالات سے باخبر تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی ان کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ نے ایک ہائی کمان مجلس شورا کا انعقاد کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ عرب کے قبائل قریش، بنو غطفان اور یہود مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان حالات کا کیا کریں، اس حالت میں ہم کیا کریں؟ مشورے کے مشورے ہو رہے تھے کہ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اسی طرح ایران میں جب ہمارے اوپر حملہ ہوتا اور دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی، ہماری وجود کو خطرہ ہوتا تو ہم اپنے ارد کے خندق کود لیتے، اسی طرح ہم دشمن کے حملے سے محفوظ ہو کر دشمن تک کے واپس چلا جاتا۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اس پر فیصلہ کیا گیا کہ ہم مدینے کی شمال کی جانب جو داخلی راستہ ہے اور اسی راستے سے اتنی بڑی لشکر کی آمد کا خطرہ ہے، سامنے میں خندق کودیں گے، کیونکہ مدینے کی دو جانب بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور تیسری جانب بنو قریظہ کے یہود جن کے ساتھ میثاق مدینہ کہتے ہیں، مسلمانوں کی دفاعی، حفاظتی اور تعاون کے وعدہ تھا، ان کے قلعہ جات تھی، باغات تھی، تو اسی جانب سے بھی خطرہ نہیں تھا۔ لہٰذا اس ایک جانب پر مسلمانوں نے کام شروع کی اور 10 صحابہ کرام کے ذمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 خاص خندق کودنا ذمہ داری لگائی، اور مسلمانوں نے اس پر کام شروع کی، لیکن دوسری جانب انتہائی غربت تھی، بھوک اور پیاس تھی انتہائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ اتنی غربت اور بھوک اور پیاس کی حالت میں یہ جنگ شروع ہو گئی اور اپنے سامنے یہ خندق کودنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا۔ اب اس پوری منظر کا مطالعہ کرنے کے بعد، ان پر تحقیق کرنے کے بعد جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے چند نکات حسب ذیل ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری طاغوتی طاقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے۔ عالمی عدالت انصاف یا بین الاقوامی ادارے یا اقوام متحدہ یا انسانی حقوق کے علمبردار سب خاموش ہے یا زبانی جمع خرچ تک ہے۔ کوئی ان ظالموں کا ہاتھ نہیں روکتا اور وہ انسانیت کے یا بین الاقوامی قوانین کے دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور یہ سارے کفر مختلف طریقوں پر، مختلف وقتوں پر، مختلف اسلامی ریاستوں پر حملے کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی غزوہ احزاب کے اس موقع سے کہ کفر کا جمع ہونا اور مسلمانوں پر مل کر حملہ کرنا یہ آج نئی بات نہیں ہے، بلکہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی یہ ساری کفر جمع ہوتی تھی، جس طرح غزوہ احزاب کے موقع پر یہ قبائل مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے تھے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں
کہ اسی غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمان ایسا نہیں تھا کہ اندرونی طور پر یہ محفوظ تھے، ان کا معاشرتی نظام، ان کا ریاستی محفوظ تھا، بلکہ منافقین کی صورت میں اس ریاست کے اندر پہلے سے میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار موجود تھے جو مسلمانوں کے وجود کے خاتمے کے در پہ تھے۔ یہ نہ صرف جاسوسی کا کام کرتے بلکہ ہر قسم کی تخریب کاری کا موقع ملتے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، دشمن کے آلہ کار تھے، مسلمانوں کے لیے دشمن تھے۔ تو مدینے کے اندر بھی ان کی ایک مضبوط تعداد تھی، ایک مضبوط گروہ کی صورت میں موجود تھے۔ تو آج بھی اگر مسلمانوں کی ریاستوں کو، اسلامی ریاستوں کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی جاسوس موجود ہے، تخریب کار موجود ہے، دشمن کے آلہ کار موجود ہے، ریاست کی وجود اور سلامتی کے لیے خطرات موجود ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہی صورتحال جب غزوہ احزاب کے موقع پر قبائل عرب نے مدینے پر حملہ کی تو مدینے کی اسلامی ریاست میں بھی ایسی چیز موجود تھی۔ تیسری ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت IMF اور ورلڈ بینک ان عالمی طاقتوں کی گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے، اور وہ جس وطن ملک کو چاہتے ہیں ان کو قرضہ دیتے ہیں، معاشی فوائد دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے ان پر پابندیاں لگاتے ہیں، ان کو فاقوں پر مجبور کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عالمی طاقتوں کا ایک ہتھ کنڈا یہ ہے کہ اسلامی ریاستوں یا ان کے حکمرانوں کو یا ان کی ہمدردیاں خریدنے کے لیے یہ ورلڈ بینک اور IMF استعمال کرتے ہیں، معاشی فوائد یا معاشی تعاون استعمال کرتے ہیں اور ان کو اپنا ساتھ ملاتے ہیں یا اپنے آلہ کار بناتے ہیں۔ یہی صورتحال غزوہ احزاب کے موقع پر بھی تھا کہ یہود نے اس وقت کے ایک طاقتور قبیلے بنو غطفان یا دیگر قبائلوں کو بھی دولت کی لالچ دی تھی، خیبر کے باغات، کھجور اور پھلوں کی لالچ دی تھی، اور انہی لالچ میں ان کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ تو سامراجی طاقتوں یا طاغوتی طاقتوں کا یہ ہتھ کنڈا جو آج وہ استعمال کر رہے ہیں عالم اسلام کے خلاف، یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلامی ریاست کے خلاف استعمال ہوا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج اکثر اسلامی ممالک میں لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو بنیادی ضروریات، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت میسر نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اپنی تحفظ کرنا، جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنا، دنیا طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ان کے ساتھ معاشی وسائل نہیں ہے، اور یہی ان کی بڑی کمزوری ہے، اور عالم میں کفر ان کو روند رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی یہی کمزور حالت، یہی غربت، پسماندگی، بھوک، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو اور صحابہ کرام کی حالت کو اگر غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر دیکھا جائے تو انتہائی بھوک اور افلاس کا سامنا کر رہے تھے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رہے تھے۔ تو اس سے ان کی غربت یا بھوک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اب اس بات کی ہے کہ چاہے بھوک و افلاس ہو، چاہے اندرونی تخریب کار اور جاسوس اور دشمن کے آلہ کار کا سامنا ہو، چاہے عالمی طاقتوں کی جانب سے معاشی مسائل ہو، اور چاہے طاغوتی یا طاقتوں یا عالمی استعماری طاقتوں کا اتحاد ہو، ان سب کا مقابلہ ہم کس طرح کریں گے؟ تو مذہبی نقطہ نظر سے غزوہ احزاب کا مطالعہ اس کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان طاغوتی طاقتوں کے اتحاد کا توڑ کس طرح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اندر موجود جاسوس اور دشمن کے آلہ کار اور تخریب کاروں کا سامنا کس طرح کیا، ان پر کنٹرول کس طرح پائی، دشمن کے جانب سے معاشی چیلنجز کا مقابلہ کس طرح کیا،
اپنے اندر یا اپنے ہاں موجود غربت اور افلاس کا مقابلہ کس طرح کیا، یہ سارے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس اہم موڑ سے یا اس اہم غزوے سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے قابل غور نقطہ جو اس جنگ میں تھا، اسی موقع پر، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب پر گہری نگاہ رکھتے تھے اور ہمیشہ محتاط رہتے تھے۔ جو بھی قبیلہ حرکت کرتا مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے خلاف حرکت میں آتے، اور اس سے پہلے کہ وہ فتنہ سر اٹھاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سختی سے انہیں کچل دیتے، جس طرح پچھلے سرایا اور غزوات میں ہم نے بات کی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب بات یہ ہے، ایک اشکال دہن میں یہ ہے کہ یہود بنو نذیر کا یہ 20 رکنی وفد جب اٹھتا ہے، قریش مکہ کو یا بنو غطفان کو یا دیگر قبائل کو جمع کرتے ہیں، اتنا بڑا تحریک چلاتے ہیں اور اتنی بڑی لشکر کو جمع کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ کا انتظامیہ اس پر خاموش ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس لشکر کے جمع ہونے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت میں کیوں نہیں آیا اور اس 20 رکنی وفد کو یا اس اتحاد کو منتشر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ اپنی جگہ ایک قابل تحقیق نکتہ ہے جس پر آنے والے لیکچرز میں تفصیل سے بات ہوگی، لیکن عالم اسلام یا اسلامی ریاستوں کے لیے اس میں ایک بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی غزوے کی اسی موقع پر جب اپنے سامنے خندق کودتا ہے اور میدان میں نہیں نکلتا، یا قریش بنو غطفان اور دیگر قبائل عرب اور یہود کے جمع ہونے کے باوجود ان پر حملہ نہیں کرتا بلکہ مدینے کے اندر رہتا ہے، تو اسی پر گہری اور وسیع تحقیق کی ضرورت ہے، اور اسی میں ایک ریاست کے والی، سربراہ اور نگران کی بصیرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جنگی مہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قائد میں یہ صفت موجود ہو کہ اسے یہ فتح ہو کہ کب ہم نے حملہ کرنا ہے، کب ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے، اور دشمن کی حالت سے باخبر رہ کر ہی یہ فیصلہ وہ کر سکتا ہے۔ اور جب اس کا فیصلہ بصیرت پر مبنی ہو، جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر ہو کہ حملہ کب کرنا ہے اور اپنا دفاع کب کرنا ہے، تب وہ سرخرو اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عصر حاضر میں ایک ریاست کے اندر کمزوری ہو اور وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کو چیلنج کرتے ہیں تو خود کو اور اپنے عوام کو رون ڈالیں گے، بجائے اس کے وہ دفاع کرے اپنی، اور وہ حملہ کرتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لہٰذا حملے اور دفاع کے لیے یہ غزوہ بڑی قابل تحقیق اور قابل بصیرت ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔